اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قسم ہے آسمان کی بروج والے، بروج والے برجوں والے آسمان کی، ستاروں والے آسمان کی، جھرمٹوں والے آسمان کی، ستاروں کے جھرمٹوں کانسٹیلیشن والے آسمان کی قسم ہے، اور قسم ہے اس دن کی جو وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، اور کس کی قسم؟ جو السلام گواہ علیکم. بنتا ہے اس دن کی قسم، اور جسے گواہ بنایا گیا ہے اس دن کی قسم. جمعہ کا دن، قیامت کا دن، جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن. ٹھیک ہے، یہ پوری زندگی میں انسان کی ایک مرتبہ آئے گا، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ ہر ہفتے میں آ جاتا ہے نا. یہ شاہد ہے، یہ خود آتا ہے چل کر، تو اس لیے شاہد ہو گیا. اور مشہود کون سا ہے؟ جس کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے نا. عرفہ کے لیے آپ یہاں بیٹھ کر نہیں حج کر سکتے نا، وہیں جانا پڑے گا، تو وہ مشہود ہو گیا. اور یہ موعود ہو گیا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کا دن. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کون؟ خندق کھودنے والے. خندق والے، خندق کھودنے والے جو بادشاہ تھا، اور اس نے جو اپنی رعایا کے ذریعے سے یہ کیا کہ ایمان والوں پر اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. النار ذات الوقود، اور ان کا انجام کیا ہے؟ کیسے ہلاکت ہے ان کی؟ ان کے لیے آگ ہے وقود والی، فیول والی، بہت زیادہ فیول، بہت زیادہ ایندھن والی. شیبہ بچہ میں ابھی آئی ہوں، ذرا یہ اس کا پھر بتا دیں گے. السلام علیکم. جی السلام ہاں علیکم. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جی ہم آواز ایک آ رہی مرتبہ اور کر لیتے. ہاں جی 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 کر لیتے اوکے. ہیں، ہم ایک مرتبہ کر لیتے. ہمارا یہاں مغرب بسم کی اللہ نماز کا ٹائم الرحمن تھا نا، الرحیم. ہم لوگ مغرب پڑھ رہے تھے لندن میں نا، مغرب کا ٹائم تھا. فرض پڑھیں، اچھا جی، سنتے بعد میں پڑھ لوں گی کوئی. جی وہی میں نے کہا اچھا ہمارا چلیں یہ ٹھیک ہے نا ٹائم مغرب ابھی. کا ہوتا ہے نا، بس جلدی جلدی مغرب پڑھ کے تو ہم لوگ ہاں آئیں گے. اچھا، جی جمعے کا جی دن جی شاہد ہے، اور عرفہ کا دن مشہود ہے، اور قیامت کا مشہود دن ہے. موعود ہے. موعود. ہاں جی، موعود ٹھیک ہے، یہ وعدہ ٹھیک. کیا ہوا، جی شاہد. وعدہ کیا. ہاں شاہد جو گواہ بنا، گواہ اور مشہود جسے گواہ بنایا گیا ہے نا. وہ تو عرفہ کا. یہ جمعہ کا دن ہے شاہد، اور جی مشہود جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا جی دن ہے. آواز جی نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، مجھے تو آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے ہمیں تو آ فائزہ؟ رہی آپ کو آواز ہے جی. سب کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میم. اچھا السلام ٹھیک ہے، علیکم ورحمۃ چلیں اللہ جزاکم وبرکاتہ. اللہ خیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر. وانتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ چلیں. خیر کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قسم ہے آسمان کی برجوں والے، ستاروں والے آسمان کی قسم، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم یعنی قیامت کی قسم، اور گواہ ہونے والے دن کی قسم یعنی کہ جمعہ کے دن کی قسم، اور مشہود یعنی جس کو گواہ بنایا گیا عرفہ کے دن کی قسم. ہلاک ہو گئے خندق کھودنے والے. کھودنا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اٹس انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے، خندق والے ہلاک ہو گئے. کون وہ؟ کیسی ہلاکت ہے ان کے لیے؟ آگ ہے وقود والی، ایندھن والی. وقودہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ ایندھن، فیول. جب ان سب نے اس پر قعود، جب وہ سارے جو بادشاہ اور اس کی پوری رعایا، وہ سب اس پر، اس ماجرے پر، اس واقعے پر قعود، سب قادے میں، قادہ قاف عین دال قعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ٹھیک ہے، بیٹھ کر وہ چیز کا کیسا نظارہ کر رہے تھے نا، جیسے کوئی بہت وہ چل رہا ہو نا، شو چل رہا ہو، تو وہ سارے نظارہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے قعود. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ سب اس پر جو، علا پر، ما جو، یفعلون یا وہ سب فعلا کر رہے تھے، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود وہ اس پر گواہ تھے. شاہد کا پلورل ہے شہود. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پلورل ہے. شاہد کا شاہدونہ اور شاہدینہ بھی ہوتا ہے، شہود بھی ہوتا ہے، اور شہداء بھی ہوتا ہے. الگ الگ طریقے سے پلورل بھی آتے ہیں، جمع مکسر ہے.
ٹھیک ہے. شہود وہ گواہ تھے, یعنی کہ وہ چیزوں کو وٹنس کر رہے تھے, وہ چیزیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, سارا ماجرا ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے. اور نہیں انتقام لیا ان سے, کن سے؟ ایمان والوں سے, سوائے یہ کہ وہ سب ایمان لے آئے اللہ پر. اور اللہ کیسا؟ زبردست, غالب, بہت زیادہ, کیسے زبردست, حمید, حمد کے لائق, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس رب کی کیا کر رہے تھے؟ اس رب کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا, انہیں گڑھے کھود کھود کر اس کے اندر وہ کر دیا نا, جلا دیا. یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے. کلیئر ہو گیا تھا سب کو اصحاب الاخدود کا واقعہ؟ جی میم الحمدللہ. جی میم. الحمدللہ. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر آج کی آیتیں لیتے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نقم الذی لہو, نقم نقم یعنی انتقام, نون قاف میم نقم روٹ ورڈ ہے, انتقام یعنی بدلہ لینا. اچھا مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے نا, ایمان والے ایمان کیوں لا رہے ہیں, تو وہ اس چیز کا بدلہ لے رہے تھے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے نا نقم ہے. اس کا وہ لکھا ہوا ہے کہ سزا دینا, غصہ کرنا, ناراض ہونا, ناپسندیدہ یعنی برا ماننا, قابل ہاں برا ماننا. جی ہاں جی, مطلب ایسا تھا نا انتقام ان دا سینس کیا کہ نا, مطلب ایمان, یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے نا, یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو وہ ہے نا ریلیجن, ان کو اس کو فالو کیا جائے. اس ریلیجن کو کیوں فالو کیا جا رہا ہے جس کو ہم نہیں فالو کر رہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سینس میں انتقام ورڈ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا, اللہ نے یہاں پر کہا نا کہ ایمان لانے والے تھے اللہ پر, اور پھر دو صفات بتائیں. کیسی؟ العزیز, الحمید. اب اور بھی صفات آ رہی ہیں. الذی, وہ اللہ جس پر ایمان لائے, وہ جو, لہو لا لیے, ہو اس کے لیے, لا پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے, اس کے لیے ملک السماواتی, ملک بادشاہت ہے. اب ملک, ملک, ملک سب میں فرق ہے. ملک مطلب ملکیت, ملک یعنی بادشاہت, ملک یعنی فرشتہ. ٹھیک ہے, ملک یعنی ہوتا ہے فرشتہ. ٹھیک ہے, تو ملک اور ملک میں فرق ہے. فرشتہ سوری, وہ جو اس کے لیے ملک ہے, بادشاہت ہے. السماواتی, دیکھیں پہلے آیا السماؤ, سماؤ جو ہے سنگولر ہے, سماوات اس کا پلورل ہے. آسمانوں, والارضی, اور زمین کی, زمین اور آسمان کا جو بادشاہ ہے اس کے اوپر جب ایمان لائے تو اس بات کا بدلہ لے رہے تھے یہ لوگ کہ تم ایمان کیوں لائے اس رب کے اوپر جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ, اللہ. دیکھیں یہاں پر واو کا ترجمہ اور میں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ, دا ورڈ اللہ کنسسٹ آف دمہ, یہاں پر دمہ ہے, اور اگر واللہ کہتے تو قسم ہو جاتی. ہاں, کیونکہ اللہ کے نیچے زیر آ جاتا تو وہ قسم ہو جاتی. بالکل. اب یہاں پہ واللہ یا واللہ آئے گا تب ہم اس کا ترجمہ اور میں کریں گے. اور اللہ ہر چیز پر, اور اللہ ہر شے, کل ہر شے چیز, اللہ پر ہر چیز پر, شہید گواہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شاہد نہیں آتا ہے, شہید آتا ہے. کیونکہ شاہد جو ہوتا ہے نا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, وہ ٹیمپریری صفت ہو سکتی ہے. شہید جو ہے نا پرماننٹ صفت ہے. دونوں کا مطلب شین ہادا, شہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا, یعنی وٹنس کرنا کسی چیز کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, دیکھیں اللہ شاہد بھی ہے اور شہید بھی ہے. ٹھیک ہے, تو شاہد ایک چھوٹی ڈگری ہے, اور شہید جو ہے ایک بڑی ڈگری ہے. یعنی شہید میں تسلسل اور دوام اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے,
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم رات کو سو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھ رہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو وٹنس کرتا ہے. ہی از آل واچنگ, ہی از آل وٹنسنگ. ہر وقت وہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیند اور اونگ سے پاک ہے نا. یہ تو بندوں کی کمزوریاں نا, رب کی کمزوری نہیں ہے. تو یہاں پر شہید کا لفظ آیا جو فعیل پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اکثر صفات جو ہوتی ہے نا فعیل پیٹرن پر ہوتی ہے. ابھی ایک اور آ رہا ہے پیٹرن, ابھی ہم دیکھتے ہیں. انا بے شک, ٹھیک ہے, وہ رب کیسا تھا, وہ اللہ کیسا ہے, وہ جو اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. وہ ہر چیز کو وٹنس کر رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بے شک الذین, انا بے شک الذین وہ لوگ جو فتنو فتن میں ڈالا, فتنون اس کا روٹ ورڈ ہے فتن یعنی فتنے میں ڈالنا. فتنے میں ڈالنا یعنی آزمائش میں ڈالنا, ٹرائل کرنا. ٹھیک ہے, فتنے کا اصل مطلب ہوتا ہے نا ٹرائل یعنی کہ آزمائش. ٹھیک ہے, تو بے شک وہ لوگ, انہوں نے, ان سب نے کیا کیا, فتنے میں ڈالا ایمان والوں کو. اب وہ فتنے میں ڈالنا کا یہ مطلب نہیں ہے وہ جو ہم نارمل اردو میں فتنے کا لفظ یوز کرتے ہیں نا. عربی کا فتنہ از آزمائش, اردو کا فتنہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. عربی کا فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا, ٹرائل کرنا, کسی کے میم وہ کرنا. ٹھیک ہے, تکلیف تکلیف میں ڈالنا, بالکل تکلیف میں ڈالنا. ٹھیک ہے, ایز سچ دیکھیں اس کا یعنی ریئل ترجمہ آزمائش ہی ہے, کیونکہ اللہ یعنی سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کسی چیز تمہاری مال اور تمہاری اولاد اور تمہاری جو ساری چیزیں ہیں نا وہ فتنہ ہے. تو اب وہاں پہ ہم کہیں گے ارے فتنہ, اللہ نے یہاں پر فتنہ کہہ دیا, تو وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے. فتنہ کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. تو اس کا دا ویری بیسٹ ترجمہ از آزمائش, ٹرائل. یعنی کہ وہ چیزیں ہمیں ایک طریقے سے ٹرائل میں ڈال سکتی ہیں. ناٹ نیسسریلی کیا ہم اس سے گمراہی ہو جائیں, اس سے ہم بہت سارے ریوارڈ بھی کما سکتے ہیں, ہے نا. کہ تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہاری زوج تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنہ یعنی کیا, تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہماری بیوی ہمارے لیے فتنہ ہے, کوئی شوہر کہنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ فتنہ ہے, تو وہ فتنہ نہیں ہے نا. یہ فتنہ یعنی کہ ٹرائل ہے. انسان چاہے تو اس آزمائش کے ذریعے سے بہت اعلیٰ درجات بھی پا سکتا ہے, اور اس میں گھر کر بہت نیچے بھی چلا جا سکتا ہے, اسفل السافلین سے بھی نیچے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹرائل کہا ہے. اچھا, یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہیں تکلیف میں ڈالے, تو یہاں پر ہم ترجمہ لے سکتے ہیں, لیکن اوریجنل ترجمہ آزمائش ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل. بسم اللہ یعنی الرحمن الرحیم. شیبہ ہاں بچے جی, یعنی کسی چیز کو آگ میں ڈال کر تپانا, پھر اس کو خالص کرنا نا, اس ہاں طرح بھی اگر سوچا جائے نا, خالص کرنے کے لیے اللہ ہاں آزمائش رکھتا ہے نا بندے کو. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش لی نا, اگر جی اللہ کی ذات کے حساب سے دیکھا جائے نا تو بالکل یہ ہو گیا جو آپ نے جی کہا نا ترجمہ. اب یہاں جی پر آیت کے مطابق جائے نا, تو آیت کے مطابق کیا آ رہا ہے. اچھا, ہم مائک میوٹ کرتے ہیں نا, 2 منٹ, سارے لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیں. دیکھیں, ہاں, جو آپ نے ترجمہ کہا نا وہ ایگزیکٹلی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہوتا ہے نا, جس طرح سے مٹکے کو بار بار تپا کر ٹھوک کر دیکھا جاتا ہے نا, صحیح بن گیا کہ نہیں بن گیا. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا تھا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ جب وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو یہ آزمائش سے گزر رہے تھے نا, ان کو جب لٹا دیا جاتا تھا, پتھر بھاری رکھ دیے جاتے تھے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ میرا رب کو خریدنا ہے اس بلال کو. تو جب خریدنے والا خریدار جاتا ہے تو ہر چیز ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے, کہ ہر کچھ بھی چیز اٹھا کر لے آتا ہے. تو رب جب خریدنا آیا ہے تو وہ بھی تو دیکھے گا نا میرا بلال ہے کتنا پکا. تو میں بھی بتاؤں گا نا احد احد, میرا رب احد ہے, میرا رب احد ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں نا, یہ یہاں پر فتنہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا فتنے میں ڈالا, یعنی اللہ نے اگر کسی کو فتنے میں ڈالا, دیٹ مینس اس نے ٹرائل میں ڈالا ہے, اور وہ دیکھنا چاہتا ہے, پرکھنا چاہتا ہے, اسکریننگ کرنا چاہتا ہے ہماری کہ ہم کتنے ایمان میں پختہ ہیں. اور دیکھیں یہاں پر آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یہاں پر اصحاب الاخدود کی بات آ رہی ہے. تو وہاں پر وہی چیز آ گئی جو ابھی کہا تھا نا کہ
انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ان کو، ہے نا، پریشانی میں ڈالا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے گا تو بے شک یہ ان کے ایمان کی ٹیسٹنگ تھی، ان کے ایمان کی پختگی کا جائزہ لیا جا رہا تھا. اور یہ اصحاب الاخدود نے تو ان کو تکلیف ہی دی نا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. انا بے شک الذین، وہ لوگ جو فتنو، فتن فتنے میں ڈالا، واو الف ان سب نے، المؤمنین ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو، والمؤمناتی اور ایمان والی عورتوں کو. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زبردست وہ کرنے والا ہے نا انصاف. یہاں پر عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. کیوں کیا ہے یہاں پر عورتوں کا تذکرہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی مومنین کہتے ہیں تو اس میں تو عورتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نا. وائی یہاں پر اسپیسیفکلی مومنات کی بات آئی. ہم دیکھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، یا اے ایمان والو جب اللہ کہہ دیتا ہے تو وہاں پر فیمیل کا صیغہ نہیں لایا جاتا، میل کہہ دیتا ہے اس میں آ جاتا ہے فیمیل کا، فیمیل کی بات آ جاتی ہے. یہاں پر اسپیسیفکلی مؤمنات کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سوچ کر، اگر وہ واقعہ یاد ہو کسی کو؟ دا لاسٹ پارٹ. مس وہ عورت کی وجہ سے، مس وہ بچے کی ماں جو، ہاں جی وہ دیکھیں وہ وہاں پر جھجکی نا، وہاں پر جھجک رہی تھی کہ میری اولاد ہے وہاں پر، میں اتنے چھوٹے سے بچے کو میں تڑپ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، میری اولاد بھی تڑپے گی میری آنکھوں کے سامنے تو بڑا وہ ہے نا، میرے دل کو گوارا نہیں کر رہا ہے یہ چیز. پھر بھی وہ کیا کر رہی ہے؟ کود رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے وہ چیز کو یہاں پر بیان کیا کہ عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی ایمان کے ٹیسٹ میں. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں اللہ نے مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہے، نہیں، عورتوں نے بھی بڑے بڑے ایمان کے مظاہرے کیے ہیں. یہ عورتیں ہی تو مضبوط ہوتی ہیں جبھی تو ان کی اولادوں میں سے ایسے خالد بن ولید جیسے اولادیں نکلتی ہیں نا، حسن حسین جیسے اولادیں نکلتی ہیں. تو یہ پختگی کی، کردار کی پختگی کس کی تھی؟ عورتوں کی تھی اصل میں، جبھی تو ان کی جبھی تو نسلوں میں سے حوصلہ ایسے، افزائی کے ہے لیے نا. جنگوں میں ان کو لے جایا جاتا، عورتیں جاتی تھی نا ہاں حوصلہ افزائی کے بالکل. لیے. اور عورتیں جاتی تھیں اور جو نہیں جایا کرتی تھی وہ ان کے لیے پوری پریپریشن کر کے، ان کی ہاں تیاریاں جی. کر کے، ان کا سامان سارا کچھ کرتی تھی. یہ نہیں ورنہ کوئی بھی بول سکتا ہے نا، نیولی میرڈ جو وہ ہوتی تھی خواتین، وہ بھی اپنے شوہر کو اجازت دے دیتی تھی. دے ہیو آل رائٹ ٹو سے کہ آئی ول ناٹ الاؤ یو، ہے نا، وہ کہہ سکتی ہے نا. اور ان کو اجازت بھی ہے کہ وہ روک لے اپنے ہسبینڈس کو جبکہ وہ نیولی میرڈ ہے. ہاں اسٹل جی انہوں نے بھی بالکل. بہت قربانیاں دی. تو عورتیں کبھی بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. جب قربانی دینے کی بات آئی، جب ایمان کا ٹیسٹ ہوا، آسیہ کس گھر میں پل رہی ہیں؟ حضرت آسیہ علیہ السلام کس گھر میں پل رہی ہیں؟ فرعون کے. وہ جو جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا، اور بدترین لوگوں میں تذکرہ کیا گیا، اس گھر میں ایسی ایمان والی عورت جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے 4 عورتیں جو کہ جنت کی سردار ہوں گی، ان میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو سوچیں کہ اللہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنات کے بارے میں الگ سے کہا نا کہ مومنات کو بھی تسلی ہو نا کہ تمہارا رب عدل کرنے والا ہے نا، تمہارا رب ناانصافی نہیں کرتا. یہاں پر جو ایمان والی عورتوں نے بھی جو کچھ وہ دی ہے نا، قربانیاں دی ہیں، وہ سارا کچھ تمہارے رب نے دیکھا ہے. وہ شہید ہے، وہ اس نے سارا کچھ وٹنس کیا ہے نا. ابھی اس سے پہلے وہ صفت گزر چکی ہے. کیوں گزر چکی ہے؟ یہ کانٹیکٹ دیکھیں، ہر آیت ہے نا ایک دوسرے کو مزید ایمپلیفائی کرتی ہے، مزید اس کو وہ کر دیتی ہے نا، اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوتی ہے. ہر چیز کو کنیکٹ کر کے دیکھا کرے نا. ہر آیت انڈیپینڈنٹ بظاہر لگ رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا تھا نا کہ پہلے قسمیں کھا لی گئیں، الگ سی بات ہو گئی، پھر اصحاب الاخدود کی بات کر دی گئی تو یہ ایک الگ سی بات آ گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ شروع ہو گیا، یہ الگ سی بات ہو گئی. نہیں، دے آل آر انٹرلنکڈ. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اتنی بڑی بڑی قسمیں کیوں کھائیں؟ وہ قسمیں اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کیوں کھائیں؟ دیکھیں ابھی ہمیں نا کنکلوڈ کریں گے تب آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم یہاں پر اس چیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بے شک یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے ساتھ ساتھ ایمان والی عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین ریوارڈز رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قربانیاں بھی رائے گا نہیں جائے گی جو بھی انہوں نے کی. ٹھیک ہے،
यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान मुमिनात का अलग से तस्करा किया. बेशक वो लोग, यानी कि वो लोग कौन, असहाबुल उखदूद, खंदक खोदने वाले, उन्होंने क्या किया, ट्रायल में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया उन सब ने ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को. सुम्मा फिर, लम यतूबु फलहुम अज़ाबुन, फिर क्या किया, लम नहीं, लम, ला, लैसा और लन, ये सारों का तर्जुमा नहीं में होता है. ठीक है, यहाँ पर आया लम, लम नहीं, यतूबु या वो, वाव अलिफ सब, ता वाव बा, तौबा करते. और उन सब ने तौबा भी नहीं की. पहले तो क्या किया, लोगों को मुश्किल में डाला, ईमान वालों को, फिर उसके बाद इतनी बड़ी गलती आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है ना. तो देखिए किस तरीके से वो खुला मजालिम देखिए कैसे ढा रहे थे, वो जुल्म कर रहे थे. ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं किया था ना, वो तो फिर भी उनकी आसान मौत थी कि लोगों के लिए वो गैस चेम्बर्स बनवाए. और वो गैस के अंदर मरना कोई ज्यादा भारी बात नहीं होती है, थोड़े से दम घुटता है और इंसान की जान निकल जाती है. वो तड़प तड़प कर जल जल कर एक एक रुए का जलना, और इंसान को किस कदर तकलीफ होती है. इन्होंने कैसा मतलब जुल्म ढाया था. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी ये जो पकड़ है ना, उसके बारे में इस आयत को बयान किया है. और ईमान वालों को बड़ी तसल्ली दी गई है ना इसमें, इनका तस्करा करके, कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, उनको जब इन्होंने अज़्म में डाला, क्या किया, फिर तौबा भी नहीं की. जब इतना कुछ दिल दहलता है कि नहीं दहलता है. अगर किसी का हल्का सा अपने हाथ भी जला हुआ देखा होगा ना, तो आप दिल पसीज जाता है ना कि ये क्या हो गया. लेकिन वो तो पूरे पूरे इंसानों को जलता हुआ देख रहे थे, फिर भी उनके दिलों में जरा सा भी खौफ नहीं आ रहा था. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए यहाँ पर क्या कितना खूबसूरत क्या कह रहा है अल्लाह, कि फिर उन्होंने तौबा नहीं की. दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ही वाज वेटिंग कि काश इनमें से कोई तौबा कर ले, कोई तो तौबा करे, कोई तो ईमान ले आए. तो अल्लाह सुब्हान देखिए कितनी प्यारी जात है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की. इतना बड़ा मैसेकर किया उन लोगों ने, इतना प्रोसिक्यूशन करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने तौबा भी नहीं की. तो इनडायरेक्टली क्या बात समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तव्वाब है. वो चाहता था कि ये सारे लोग तौबा कर लें. देखिए रब कभी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है ना. और वो बड़ा देखिए शफीक भी है, बड़ा रहीम भी है, बड़ा अजीज अजीज भी है, जबरदस्त है ना. वो अपने हर उसमें बाकमाल है वो, है ना. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर भी वो मौका दिया उन लोगों को, ढील दी उन लोगों को कि वो क्या कर लें, अब भी तौबा कर लें, अब भी ईमान ले आए. लेकिन जी कहें, नहीं, वो अगर तौबा करे तो उनको माफ कर देते हैं अल्लाह ताला. वो हाँ बिल्कुल, तौबा करते तो माफ कर देता ना. लेकिन वहां पर अल्लाह ने कह दिया उन्होंने तौबा नहीं की. अल्लाह ने बता दिया उन्होंने तौबा नहीं की. तो जब तुम माफी चाहते ही नहीं हो तो तुम्हारा रब क्यों माफ करे. ठीक है, तुम्हें भी तो तलब होनी चाहिए ना. रब भी तो उसी की तरफ बढ़ता है. तौवाब का मतलब क्या होता है, तौब का मतलब क्या होता है असल, टू माफ टर्न, करने वाले. पलटना. तौब का असल मतलब होता है पलटना, रुजू करना. ठीक है, यानी ये म्यूचुअल प्रोसेस है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे बंदों के लिए भी तव्वाब का वर्ड इस्तेमाल किया है और अपने लिए भी. कैसे, क्योंकि ये म्यूचुअल है ना, दो तरफा बात है, एक तरफा बात नहीं है. किस तरीके से कि देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बंदा बढ़ता है ना, अल्लाह भी उसकी तरफ बढ़ता है. जब बंदा रुख फेर लेता है ना अपना, अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह भी रुख मोड़ लेता है ना. तो ये दो तरफा हो गई कि नहीं बात. बंदा शुरू करे जो भी चाहता है, बंदा चाहता है कि रब के करीब होना, तो अल्लाह के करीब चलना शुरू कर दे. हम तो चल कर जाएंगे, वो तो दौड़ कर आएगा.
لیکن جب ہم منہ پھیر لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی تیزی سے دور تو نہیں جائے گا، لیکن بے شک وہ دور ضرور جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس سے دور ہو جائیں تو رب بھی پھر ہم سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ محبت، دیکھیں محبت کے یہی وہ ہوتے ہیں نا قاعدے، کہ جب کوئی ایک ہے نا وہ کرتا ہے نا، پھر دوسرا بیٹھا ہوتا ہے نا کہ منا لیا جائے، وہ کر لیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بس اب آ جائے گا نا، اب آ جائے گا، اب آ جائے گا. رب اپنے بندوں سے بڑا محبت کرنے والا ہے. اب وہ کہاں پتہ چلے گا نا محبت کرنے والا ہے؟ ابھی آ رہی ہے وہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کیا فرما رہا ہے، سما لم، ہم کس اس سے بول رہے تھے کہ اللہ نے بندوں کو بھی تواب کہا ہے. وہ ہے نا حدیث کہ خیر الخطائین التوابون، ہر بندہ ہر ابن آدم گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کر لے. کیونکہ دیکھیں گناہ سے مبرہ اور پاک ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے، اور بنی آدم نے کی شروعات ہی خطا سے ہوئی ہے. لیکن وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کیریکٹر بتائے. وہاں پر اصل میں جو وہ تھا نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ تھا، اس میں 2 کیریکٹرز بتائے گئے ایکچولی میں. ایک جو خطا کر کے کیا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں زاروں قطار کے، اب توبہ قبول ہو جائے، اب میری غلطی معاف ہو جائے. اور ایک کیا کر رہا ہے، خطا کر کے اڑ جاتا ہے، اس پر اور ڈٹ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا، ابھی دنیا بھی نہیں شروع ہوئے ہیں نا، تب بتا دیا یہ کہ ایسے 2 کیریکٹر ہوں گے دنیا میں بھی. اب تم نے کس کو فالو کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو. جس کے بھی نقشے قدم پہ چلنا ہے اسی حساب سے تمہارے لیے ریوارڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کو فتنے میں تو ڈالا، پھر خود توبہ نہیں کی. سارا کچھ واقعہ دیکھ رہے، ابھی ان کا بھی تذکرہ آیا تھا نا کہ وہ شاہد، اس پر گواہ تھے اس چیز کو، قعود اور شہود، وہ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، پھر لا لیے ہم ان کے، پھر ان کے لیے عذاب، عذاب ہے کس چیز کا، جہنم کا. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم کافی نہیں تھا، عذاب الحریق بھی کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، پھر ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. وَلَهُمْ اور لا لیے ہم ان کے عذاب ہے الحریق، جلنے والا. کیا کیا تھا انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ، ان کو جلایا تھا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بدترین آگ میں جلائے گا، بہت بری طریقے سے. ٹھیک ہے. حرقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو برن، جلنا. ٹھیک ہے. حریق یعنی جلنے والا، جلنے والا عذاب ان کو دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جیسا تم نے کیا تھا ویسا ہی تمہیں بھگتنا پڑے گا. جہنم تو ہے تمہارے لیے. عذاب جی وَلَهُمْ جہنم وَلَهُمْ، ہاں، و اور لا لیے ہم ان کے، اور ان کے لیے. لا لیے ہوتا ہے ترجمہ، یہی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ہم یعنی ان سب کے. ٹھیک ہے. ان سب کے لیے عذاب، عذاب ہے جہنم، جہنم کا عذاب. وَلَهُمْ و اور لا لیے ہم ان کے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے الحریق، جلنے والا، برننگ بلیزنگ فائر کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ سمجھ آ گیا ہے؟ یس میم، الحمدللہ. چلیے الحمدللہ سمجھ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا کہا تھا ہم نے؟ قرآن کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے؟ جب بھی کسی برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اچھوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، جنت کا تذکرہ ہوگا، جہنم کا بھی ہوگا. کوئی برے کیریکٹر کے، نیگیٹو کیریکٹر کے بارے میں بات آئے گی تو پازیٹیو کی بھی بات آئے گی. کیوں؟ ان کے بارے میں بتانا مقصود ہے. کیا مقصد ہے؟ میم اور ہمیں انالیسس، معلوم کرنا ہے کہ so that we can analyze.
ہم اپنی ہے نا اپنے بارے میں وہ کر سکے نا کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کس راہ کرتے ہمیں ہیں. چلنا ہے, کس راہ ہمیں کرنا ہے. ہاں کس راہ پر ہم کیا چلنا کر ہے, رہے ہیں, ہمارے ہمیں اصحاب جاننا ہوگا. الاخدود والی راہ پر چلنا ہے, یا ان والوں کی جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر بن دیکھے, ہے نا. تو ہمیں آپشن دیا جاتا ہے, بار بار آپشن دیا جاتا ہے کہ اپنا جائزہ لے لو, اپنے آپ کو پرکھ لو, اپنے آپ کا حساب کتاب دنیا میں کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ آ رہا ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. اب یہ ایک طریقے سے اصحاب الاخدود نے جن کو قتل کیا تھا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, اور ہر ایمان والے کے لیے جنرل خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایمان لائے. اور کنڈیشن لگا دی ایمان کے بعد کیا, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عین میم لام عمل کیے, واو الف ان سب نے, ان ایمان والوں نے. الصالحات صاد لام ہے صلح نیک اعمال کیے, لیے ہم ان کے لیے جنات, ناٹ جنت, جنات باغات, بہت سارے گارڈنز ہے نا, پلورل ہے, جنت کا پلورل ہے جناتن. آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا, کہاں پڑھا یہ جناتن, ہم نے گرامر میں کہاں پڑھا؟ ابھی جو نیو بیچ ہے مسلم مسلمتن ٹیبل, ویری گڈ, مسلمتن ٹیبل میں ہے نا, جنتن سے جناتن ہم نے پڑھا, ویری گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے, صالحاتن یہ بھی پلورل ہی ہے, مسلمتن ٹیبل سے ہی بنا ہے یہ بھی, صالحاتن صالحاتن صالحاتن, اور ال لگا دیا تو الصالحات الصالحاتی الصالحاتی. ٹھیک ہے, جناتن باغات ہیں, تجری جاری ہیں, بہتی ہیں, من تحتیہا من سے, تحت نیچے, ہاں اس کے, اس جنت کے نیچے سے, انہار نہر کی جمع ہے انہار. تو دیکھیں کوئی بھی چیز سنگولر نہیں ہے یہاں پر, سب پلورل, جنات بھی پلورل, انہار بھی پلورل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں کچھ لمیٹڈ نہیں ہے, سب انلمیٹڈ, انفینٹ, اور کبھی نہ ختم ہونے والی. ہم نے اس سے پچھلی سورے میں کیا پڑھا, اجرن غیر ممنون, ہے نا. تو یہ اجر کیسے ہیں, غیر ممنون والے, ختم ہی نہیں ہوں گے, بارش کا استعمال کیے جاؤ. وہ کیا ہوتا ہے نا, تھوڑے ٹائم بعد ندیاں سوکھنے لگتی ہے نا, بارش دھوپ آتی ہے, تو جب دھوپ کا سوال ہی نہیں اٹھتا وہاں پر, وہاں تو سایہ ہی سایہ ہوگا, ہے نا. باغات میں سایہ ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جناتن تجری من تحتہا الانہار, جنات ہوں گے, باغات ہوں گے, جاری ہیں اس کے نیچے سے انہار, نہریں. ذالک الفوز الکبیر, ذالکا یہ, الفوز فا واو زا, فوز یعنی کامیابی, سکسیس, الکبیر صرف کامیابی نہیں کہا, بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی ہے. بہت بڑی کامیابی ہے یہ جس نے پا لیا نا, یہ جس نے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. دنیا میں چاہے اس کے پاس اسٹیٹس ہو نہیں ہو, اسے کھانے ملتا ہو صحیح سے نہیں کھاتا ہو, اس کے پاس اللہ نے بہت بڑے پیارے مکان نہیں دیا ہو یا دیا ہو, یہاں کی کوئی بھی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کی اوقات اتنی سی بھی میری نظر میں ہوتی تو اس میں سے کافروں کو رتی برابر بھی حصہ نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹ از ثمنا قلیلا, وہ تھوڑی قیمت جو کہ فنش ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فوز العظیم ہے. ٹھیک ہے, بڑی کامیابی اگر چاہتے ہو تو دو کام کرو. کیا کام کرنا ہے اسی آیت میں بتایا گیا, کون کون سے؟ ایمان لاؤ اور نیک عمل اور کرو. عمل صالح کرنا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں پرفیکشن نہیں چاہیے اللہ کو, ہی نیڈس یور کوشش. ہمارا صرف میم کوشش ہے. صالحاتی پلورل کیسا ہوا؟ صالحتن کا پلورل ہے, صالحاتن.